الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم صدق اللہ العظیم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ محترم حضرات، سامان اکرام، حاضرین جلسہ، مسلمان آج کل جن پریشانی سے دوچار ہے، جس طرح وہ ہر جگہ مصیبت کی زندگی بسر کر رہا ہے، وہ سب پر روز روشن کی طرح آیا ہے۔ آج امت مسلمہ ایک نازک موڑ پر گزر رہی ہے، اس طرح وہ مایوسی کا عالم ہے، قسم قسم کے اس پہ حملے ہو رہے ہیں، طرح طرح سے اسے ستایا وہ آزمایا جا رہا ہے، کئی ظلم و ستم کی چکی میں پس کر اس کا امتحان لیا جا رہا ہے، کئی اس کے معصوم بچے کو شہید، عورتوں کو بیوہ کر کے اس کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، کئی اس کے فکر و نظر پر حملہ کر کے اس کو آزمایا جاتا ہے، اس کی جانچ کی جاتی ہے۔ یہ دنیاوی قانون نہیں بلکہ خدائی قانون بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی رنج عالم اور خوشی و مسرت میں دیکھ کر انسانوں کو آزماتا ہے۔ لا یبلوکم ایکم احسن عملا، تم کو آزماتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس آزمائش میں کون پورا اترتا ہے، اس امتحان میں کون اعلیٰ نمبر سے کامیاب ہوتا ہے۔ حضرات، لیکن آج کا مسلمان ان آزمائشوں کے باوجود کس طرح اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں، وہ گرد ماحول سے بے خبر اپنے کشتی حیات کو آگے بڑھا رہا ہے، اسے سوچنے کی فرصت نہیں، سمجھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں، اسے کھانے پینے اور سامان راحت جمع کرنے کی تگ و دو میں مصروف ہے۔ خدا کو فراموش کر بیٹھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑ ڈالا اور صحابہ اکرام اور اس کے اسلاف کے کردار کو پامال کر ڈالا، اسلام کی صحیح روشنی اس نے چھوڑ دی، اپنے ملی سرمایہ کو خیر آباد کر ڈالا۔ اگر اسے فکر ہے تو اپنے پیٹ کی، اگر اسے سوچ ہے تو اونچے اور بلند مکانات تعمیر کرنے کی، اگر اسے خواہش ہے تو مال و دولت جمع کرنے کی، اگر اسے تمنا ہے تو دنیا کے بڑے بڑے منصب اور عہدے حاصل کرنے کی۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ تمام سامان راحت جمع کر پریشانیوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے، اسے سکون کی منزلیں نصیب ہو سکتی ہے، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ تو اگر اسے سکون اور راحت چاہیے تو اسے اور صرف اپنے ملی تشخص، اپنے قرآن کے سانچے میں ڈالنے اور اسلام کا سچا سپاہی بننے اور خدا کی یاد مل سکتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق بڑھانے کے ساتھ رشتہ محبت استوار کرنے میں مل سکتی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کی دل و دماغ میں یہی بات تھی، انہیں اپنے پیٹ سے زیادہ اصلاح تبدیلی کی فکر تھی، انہیں فلک بوس عمارتوں سے پہلے اپنے اطراف سلطنت کے بھائیوں کی بے حسی و بے کسی کی فطرت کی، اسی لیے ان کی ذات سے دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا۔ یہ حضرات تھے، انہوں نے خود کو انقلاب کا علم و بردار تصور کر لیا، اپنا ہونا بچونا اسلام نشر اشارت بنا لیا، یہی وجہ ہے وہ ساری دنیا پر چھا گئے۔ آج اسی اسلامی فکر پر حملے ہو، ہمیں منظم طور پر کچلنے کی سازشیں کی جائے، منظم طور پر ہمارے اذانوں پر پابندی ہو، ہمارے قرآن کو چیلنج کیا جائے، ہمارے عورتوں کی عصمت دری ہو، لیکن ہمارے غیرت برداشت کے لیتے ہمارے امید کو ساتھ ٹوٹ جاتا ہے، ہمارے اندر وہ انقلابی کردار بیدار نہیں ہوتا، ہمارے قلب و جگر کو انگیٹھی سرد پڑ جاتی ہے، ہماری رگوں میں خود منجمد ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمارے اندر مذہب و شریعت کی محبت نہیں رہی، اسلام سے دوری پیدا ہو گئی ہے۔ دوستو، حقیقت ہے جب بھی کوئی فرد بیدار ہوتا ہے یا کوئی بھی انسان اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ٹھان لیتا ہے، اور جب بھی کوئی قوم بے حسی چھوڑ کر میدان عمل میں آ جاتی ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کی مردانہ ہمت، بے کانہ جرأت اور بلندانہ کردار کے آگے سب جواب دے دیتے ہیں، لیکن اسے اپنے اندر حیرت انگیز تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے اعضاء میں پختگی، اپنے استقلال میں پامردی اور آنکھوں میں بے باکی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے اندر اسے بہت سی کٹھنائیوں اور دشواریوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اسے جبر و استبداد اور ظلم و ستم سے بھی واسطہ پڑتا ہے، اسے مشکلات و مسائل کی سختیاں بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ دراصل ایسے افراد اور ایسے قوموں نے تاریخ کی کایا پلٹی ہے۔ آئیے اللہ سے دعا کریں کہ خدا ہمیں ہر طرح سے اپنی رضا نصیب فرمائے، اور بارگاہ عزیز میں دعا اٹھا کر یوں کہے، عزائم کو سینے میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے، وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ۔